بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج پاکستان کا موقف واضح کرنا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاملات پر بات چیت کی جائے. خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس سال مجموعی طور پر سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. آپریشنز کے دوران 31 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی پر قربان کر دی. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹریکشنز اور آج جیسی پریس کانفرنسز کو زیادہ باقاعدگی سے منعقد کریں تاکہ نہ صرف کسی بھی صورتحال پر موقف کی وضاحت ہو سکے بلکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا بروقت سد باب کیا جا سکے. اس لیے میں اپنے بریف کو یہیں تک رکھوں گا اور اب آپ کے سوالات لوں گا. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم اکثر زیادہ ریگولرلی ان انٹریکشنز کو کریں گے تو جو بہت ضروری ہیں وہی سوالات کیجیے گا اور اس انٹریکشن کو بھی تھوڑا ہم بریف رکھیں گے. السلام علیکم. زرمین زہرا فرام جیو نیوز. پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے حالیہ عزم استحکام کے نام سے آپریشن کا اعلان کیا گیا اور ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو اہم آپریشنز راہ نجات اور ضرب عزم جو ہے وہ پاکستان کے اہم آپریشنز ہیں، ملٹری آپریشنز، جن میں بھرپور فوجی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے اور ساتھ دیکھا گیا کہ اس میں لارج اسکیل پر ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ بھی سامنے آئی. اب بھی یہ اس سے موازنہ کیا جا رہا ہے ضرب عزم کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے عزم استحکام سے، اور یہ ایک سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ کیا ڈسپلیسمنٹس اب بھی اس آپریشن میں بھی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں، یہ آئی ول ٹیک اے لٹل ٹائم آن دس کیونکہ اس کے اوپر کافی کنفیوژن ہے. دس از اے ویری فنڈامنٹل کویشچن. یہ جو عزم استحکام کیا ہے. آئی ول اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے. بیفور آئی ڈویل انٹو واٹ از عزم استحکام، میں کلیئرلی اپ فرنٹ یہ کہتا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کیونکہ یہ حکومت بھی پہلے کہہ چکی ہے کہ عزم استحکام ایک ہمہ گیر، ایک مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اینڈ اٹ از ناٹ اے ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. نو اف وی سی، جو میں نے پہلے کہا کہ کیسے ایک سنجیدہ بات کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، تو عزم استحکام کے اوپر 22 جون کو لاسٹ منتھ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت. اس کے اندر جو چیدہ وفاقی وزراء ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، فائنانس، یہ جو اپنا انٹیریئر منسٹرز ہیں، جو کنسرن منسٹرز ہیں، دے آر پریزنٹ. اس کے اندر سارے صوبائی جو چیف منسٹر ہیں موجود ہیں، سارے صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو متعلقہ سروسز چیف سارے موجود ہیں. سروسز چیف آر دیئر، چیف نیول اپنا آرمی چیف آر دیئر، اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں، دے آر دیئر.
اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صحافی ہیں, آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا. اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس. آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کو, کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن پوائنٹس, دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے, اس نے کمپریہنسو ریویو کیا آن گوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کا, اور انہوں نے پروگرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور اسکروٹنائزڈ. تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا. اس کے جو اتنے ڈومینس تھے انہوں نے اس کو پروگرس کو انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کی شارٹ کمنگس جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں, اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے, دیر از اے نیسیسٹی فار اے کمپریہنسو اینڈ ری انوگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اس کو بھی بند کر دیں. فار اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ضرورت ہے, کمپریہنسو اور ری انوگریٹڈ, جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اینڈ سسٹم وائڈ سنرجی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے نیشنل کنسنسس کر کے. اور اس ڈسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ایک ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائزڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کمپین. تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے عرض کی ابھی بھی؟ اٹس اے کمپین. کس چیز کو؟ انہوں نے کہا ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز. جو آلریڈی دہشت گردی کمپین چل رہی ہے اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کمپین کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے, جس میں کنسنسس ہوگا. اور یہ جو اپروو ہوئی اٹ کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی پرومسز سمبلائزنگ دی نیشنل ریزالٹ ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم فرام دی کنٹری. آگے یہی اعلامیہ کہتا ہے عزم استحکام کیا ہوگا؟ اٹ ول انٹیگریٹ اینڈ سینرجائز ملٹیپل لائنز آف ایفرٹس ٹو کمبیٹ دی مینسز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ان اے کمپریہنسو اینڈ ڈیسائسو مینر. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ لائنز آف ایفرٹس کیا ہیں. یہ اعلامیہ کہتا ہے ان دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین ہوگی, جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیررسٹ کی آپریشنل اسپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایفرٹس آلریڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation. کہ وہ تو چل رہی ہیں, اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them. یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں, یہ اعلامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies. تو ایک سوشو اکنامک ڈومین کا پرانگ ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا, انفارمیشن اسپیس ول بی لیوریج ٹو پروموٹ اے یونیفائڈ نیشنل نیریٹو بنایا جائے گا. اس کو قومی دھارے کا پوری قومی لیول پہ ایک نیریٹو بنایا جائے گا. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے ریٹریٹ کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. اور فورم نے پھر یہ کہا, اور یہ وہ ایپس کمیٹیز کے میں نے ممبران آپ کو سارے بتا دیے, that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضرب عضب, کون سے آپریشن, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو 22 جون کی شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایشو ہوا ہے. Are you getting it what I'm trying to say? This is that آپ سب کے پاس ہے, آپ اپنے موبائل پہ کریں تو یو ول گیٹ اٹ. اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب وہ نیریٹو آتا ہے تو صرف 2 دن بعد 24 جون کو پرائم منسٹر آفس دوبارہ ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے. اب میں اس کے بھی چیزیں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ آج دوبارہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں. تو جو میں نے کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے, یہ ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں.
بیکاز آف آر سیاست. یہ دیکھیں 24 جون کو کیا کہا گیا, انہوں نے کہا جی ریسنٹلی اناؤنسڈ ویژن فار انڈیورنگ اسٹیبلٹی نیم عزم استحکام از بینگ ایرنسلی مس انڈرسٹوڈ اینڈ کمپیئرڈ ود ارلیئر لانچ کائنیٹک آپریشن لائک ضرب عضب اینڈ راہ نجات. یہی بات, یہ دوبارہ ریٹن ہے, جائیں یہ نیٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے, اخباروں میں بھی آیا. انہوں نے کہا یہ غلط طریقے سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ضرب عضب راہ نجات ان چیزوں سے. The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. کیونکہ اس سے no-go areas تھے جہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں تھی, تو وہ لارج اسکیل ملٹری آپریشنز کیے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا. There are no such no-go areas in the country. یہ اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ability of terrorist entities to carry out large scale organized operations inside Pakistan was decisively degraded by earlier kinetic operations. Therefore, no large scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. تو یہ 24 جون کو پرائم منسٹر آفس has already issued this in writing. پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عزم استحکام is a multi-domain ملٹی ایجنسی ہول آف دی سسٹم نیشنل ویژن فار انڈیورنگ اسٹیبلٹی ان پاکستان. تاکہ کسی نے اگر پچھلا پڑھ کے اس کا ابھی بھی شک ہے تو اس کا دوبارہ پڑھ لو. یہ اٹ از مینٹ ٹو ری انویگریٹ اینڈ ری انرجائز دی آن گوئنگ امپلیمنٹیشن آف ریوائز نیشنل ایکشن پلان. آگے سمجھانے نے کہا کہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا, یہ اس کو ری انویگریٹ کرنا اور ری انرجائز کرنا. اٹ از نتھنگ مور نتھنگ لیس, which was initiated, اور وہ revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. جو میں نے آپ کو کہا اس سال بھی 22,400 کے قریب ہم کر چکے ہیں, ان کو ری انرجائز کرنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ kinetic operations کو. اور دوسرا اس نے کہا کہ اس کا مقصد ہے to root out the facilitation due to crime terror nexus. اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا, ایک ٹیرر کرائم نیکسس کو. کہا کہ اس کا جو ایک مقصد, بڑا اہم مقصد ہے, وہ ہے ٹیرر کا اور کرائم کا, دہشت گردوں کا اور کرمنل مافیا کا جو آپس میں نیکسس ہے اس کو بریک کرنا ہے. اینڈ روٹنگ آؤٹ وائلنٹ ایکسٹریمزم ان دا کنٹری ٹو انشور این اوور آل سیکیور انوائرمنٹ. جو ضروری ہے سیکیور انوائرمنٹ فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دس کنٹری. اور آخر میں کہا گیا کہ دس آپریشن, دس کمپین جو ویژن ہے, کمپین ہے, اٹ ول انکلوڈ آل پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, لیگل اینڈ انفارمیشن پرانگس اپارٹ فرام آلریڈی کنٹینیوئنگ آپریشنز بائی آل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. دس should address all the misunderstandings as well as settle unnecessary debate on the subject. تو یہ تھا 24 جون. میری ابھی درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ دو ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں, and they are there in public domain, and still عزم استحکام کے اوپر بحث, کنفیوژن, اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے, اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے, یہ نہ پورے ہوں. انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی, اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے, پازیٹیو افیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا, اس کو کنڈینس کیا گیا, جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا گیا, یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھنا ہے, اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا ہے. کیوں ایک بہت بڑا مافیا, سیاسی مافیا, غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا, اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ, فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, اگلا بھی سلائڈ دکھا دیں, یہ ہیں جی 14 پوائنٹ.
وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے. آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں. 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں. 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، 122 آپریشنز، یہی بتایا نا آپ کو، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا ہے اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ ناکٹا جون سی ہے، اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے ہر سال، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں، جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا، کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے، جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہ کتنی ہے. بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3,438، جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2,776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی، یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں؟ آئی مے رائٹ اونلی دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کوڈز ہیں کے پی میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی، اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کوڈ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13، ایک میں 9. یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے. جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس، اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام سٹیک ہولڈرز نے کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روکنا ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں، اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، NCP وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا، اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں، کچھ ضلعوں میں، کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو، اٹس ایبسلیٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے، اس میں چیسی نمبر کیا چیز ہے، تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز، بے نامی اکاؤنٹس، آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ، یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں نا.
پاکستان کے علاوہ تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، چائنا، ایران، ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں، تاجک بھی رہتے ہیں، ازبک بھی رہتے ہیں، فارسی بان بھی رہتے ہیں. لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے، جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز، ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ، یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں؟ اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر ایل سیز کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی، تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا، مور دین ارب ڈالر. آئی تھنک 2 ارب فگر دیکھ لیجیے گا. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ ایل سیز نہیں کھول رہے، تو وہاں جو سامان جاتا ہے وہ آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ ملینز آف جو ہے، ہنڈریڈز آف ملینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. آپ نیم اے تھنگ 50-60% انلیگل جو سا ہے وہ آپ کا تمباکو سگریٹس بکتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز، اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے. آپ انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کریں گے، کم کریں گے، تو پوری سوسائٹی، اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہ صرف دہشت گردی کا علاج تو نہیں ہے. So there is a vested interest which doesn't want this to happen. And they are making a lot of money. اور اگر اس پیسے کا کچھ حصہ وہ اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے. اور وہ لگاتے ہیں. ابھی چمن میں حکومت نے، ریاست نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر 1 ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ لگائیں گے. تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، چاہے وہ سیاسی تھا، غیر سیاسی تھا، انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی. آپ کے سامنے، آپ لوگ سیاست صحافت میں آپ لوگ تو کور نہیں کرتے. ایف سی والوں کو پتھر مارو، انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو، اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. اور جو نیچے بیچارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے. اوپر جو مافیا ہے، دیٹ از ویئر دس بلک آف دس منی، دس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بلینز گوز. اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے، وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے ہیں. اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل تھا. عزم استحکام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے، ہم نے ریوائز نیب کو ری انویگریٹ کرنا ہے، سر ویری ہائی. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، یہ سب پیسہ ہے. اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. اسی ٹیرر کرائم نیکسس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مصروف رکھو اپنی ایف سی کو، اپنی فوج کو. آپ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کھڑی ہے اور ریاست اس ٹیرر کرائم نیکسس کو، جس کی جو بیسز ہے کرائم کی اور ٹیررزم کی، اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے، تو اٹھاؤ مسنگ پرسن، چلو امن مارچ کی بات کرو اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، اپنی لا انفورسمنٹ پہ، اپنی پولیس پہ. یہ کام نہیں کرنے، یہ بات نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو اور جو آپ کے جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کی جائے. ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے. جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس انلیگل اسپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے، اس کی نشاندہی کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، اس کے اوپر اٹیک کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اس انلیگل اسپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے، وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے.
No, if we keep on doing it, now what will happen? دیکھیں یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے، جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کے آگے کھڑے ہوں گے، تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائلاگ ڈیولپ اور ڈیٹر تھا، اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو، ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت، اپنا قانون، اپنی سوچ، اپنی ول امپوز کرنا چاہیں گے.